بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ آباد ہوا آب زمزم کی وجہ سے۔ قبل ازیں اس پہاڑی علاقے میں انسانی آبادی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں صرف پہاڑی سلسلہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پانی نہیں تھا، مگر قدرت نے ایک نظام تشکیل دینا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے معصوم بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑو۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختلف امتحانات کے ساتھ سامنا ہوا، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، اپنے معصوم بچے اور بیوی کو دور پہاڑوں میں چھوڑ آنا۔ بظاہر یہ امتحان اتنا سخت تھا، مگر اللہ کے پیغمبروں نے امتحان دے کر آنے والی امتوں کو سبق دیا کہ اللہ پاک کے احکام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے سنسان پہاڑوں میں چھوڑ آئے، تو وہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی، اور آپ اپنی ایڑیاں پہاڑ پر رگڑنے لگے۔ ماں سے کیسے صبر ہوتا، حضرت ہاجرہ سے آپ بے بسی کے عالم میں پہاڑ پر دوڑنے لگی۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ پاک نے پہاڑ کا سینہ چیر کر ایک پانی کا چشمہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ ادائیں بہت پسند آ جاتی ہیں، اور ایسے ہی اداؤں میں سے یہ ادا بھی اللہ پاک کو پسند آئی۔ اس لیے آج بھی حج کرنے والے حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ جی ہاں، جب چشمہ چلا تو پانی کے وسائل کو دیکھتے وہاں سے گزرنے والے خانہ بدوش اور تجارتی قافلے رکتے، اسی طرح کچھ لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح مکہ میں انسانی آبادی کا آغاز ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو واپس لینے آئے، تو وہاں پر آباد قبائل کے اصرار پر مکہ میں رہنا پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی قبائل سے شادی کی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ کعبہ میں اللہ پاک کی عبادت ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ بعد کے زمانے میں مشرک لوگوں نے بتوں کو کعبہ میں رکھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا۔ آب زمزم کی وجہ سے مکہ آباد ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔